نیاز فاتحہ کا کھانا، مفتی صاحب پڑوسی فاتحہ کا کھانا لا کر دیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ بعض دفعہ نہ لینے اور واپس کرنے سے محلے داری خراب ہونے اور نفرت کا باعث بننے کا خطرہ ہوتا ہے، سامنے والے کے اور ضد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو کیا مروت سامنے والی کی بے اکرامی سے بچنے، پڑوسی محلے کے حقوق، تفرقہ بازی کی شدت کم کرنے کے لیے اگر لے لیا جائے تو کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ ان کو بس محبت سے بتا دیں جو بھیج رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، محبت سے آرام سے ہلکا سا کوئی میسج دے دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ ویسے اس کو ناجائز بولتے رہتے ہیں، جب خود کھانے کی باری آتی ہے تو بڑے آرام سے ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اتنا میسج پہنچ جائے، چاہے زبان سے پہنچے چاہے دلالتاً کا مطلب آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو کوئی موقع دیکھ کے محبت سے ان کو سمجھا دیں۔ پھر بھی دیتے ہیں تو لے لیں، نہیں لیں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور تفرقہ بازی ہوگی۔ تو باقی یہ کہ کھا لیں اس کو کہ نہیں کھائیں، دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو۔ بدعت ہے نا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت میں تو روزے رکھنے کا حکم ہے، نیاز فلانے کی نیاز، ڈمکانے کی نیاز، یہ کہاں صحابہ میں کسی ایک نے بتائی نیاز نکالی ہو؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کسی نے بھی نہیں۔ تو بدعت عمل ہے، آپ لیں گے تو اس کی تائید ہوتی ہے، تو کوئی بھی اصل یعنی یہی ہے کہ نہ لیا جائے۔ لیکن بعض دفعہ بڑی لڑائی جھگڑوں کا خطرہ ہوتا ہے، بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں، تو اس میں فتنے سے بچنے کے لیے پھر آپ مجبوری میں لے لیں اس کو، لیکن ان کو بتا دیں کہ ہم لوگ یہ نظر و نیاز اس ٹائپ کے وہ ہم لوگ اس کو قائل نہیں ہیں، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، پھر بھی دے رہے ہیں ڈھیڑ بن کے تو لے لیں۔ اب باقی کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اصل بدعت کی تائید ہوتی ہے لینے سے۔ جب ایک دفعہ لے لیا آپ نے تو وہ، کیونکہ جو بریلوی حضرات ہیں یا گرین چینل والے جو یہ کام کرتے ہیں، ان سے جب بھی ہم نے تفتیش کی ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے اللہ ہی کے لیے، یہ غیر اللہ کے نہیں ہوتا، کے نام کا نہیں ہوتا اللہ ہی کے لیے، باقی ان کی نیت ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کو ثواب پہنچے، تو اس لیے اس کو شرک نہیں کہیں گے ہم کہ یہ شرکی یا نیاز ہے، کھا نہیں سکتے۔ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے آپ نے کوئی صدقہ کیا، جیسے مشرکین جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ، ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر کسی نے نیاز نکالی کسی بزرگ کے تقرب کے لیے، یعنی ان کی نیت سے عبادت کی کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہے، حرام ہے اس کا کھانا، اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ نیت ہے کہ ہم نے فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے، جیسے کہ مجھے جہاں تک نالج ہے اس کے مطابق لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو گرین چینل والے، تو پھر وہ کھانے کو حرام نہیں کہیں گے ہم، لینے کو بدعت کی تائید کہیں گے کہ آپ وصول کر رہے ہیں، اس سے ایک بدعت کی تائید ہو رہی ہے آپ کے عمل سے۔ تو اس کا میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا ہے کہ بدعت کی تائید نہ کریں آپ کسی بھی طرح، کھانا بالکل ناجائز۔ اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، آئی بات سمجھ میں، مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ عمل بدعت ہے، مگر اس سے وہ کھانا حرام، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا، کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے، خود کھا لیں آپ اس کو۔ یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے، تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا، تو یہ بدعت تو ہے، لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے۔ اور اگر پھڈے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے پتلی گلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے، تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں، لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں، اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ۔ لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا، وہ خوش ہوں گے، ان کی رضا مقصد ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے صدقہ، یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے، پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے، یہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، یہ بڑا سوال۔ اب آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے ہمیں اور کنفیوز کر دیا، پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا، اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں لا رہے ہو؟ تو بتا دے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے، تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کیا کمی مطلب ہے؟ ان کو ثواب پہنچانے کو کہتے ہیں، ثواب پہنچانے کے تو بولو یار غلط ہے، بدعت ہے، لیکن بسم اللہ۔ اس لیے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو، یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ
بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں یار اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا, بہت سے بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, لڑے نہیں کسی سے, محبت سے انکار کرتے ہیں یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں ہیں. میرے گھر تو پہلے اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں, لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں. او بھائی میں نے حلوے مانڈوں کا انکار کیا ہے, عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے, اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جا رہے ہیں. میں پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا. میں اللہ کا شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوں الحمدللہ, مجھے اللہ نے بہت رزق دیا. ایک دن میں نے اپنے خاص دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار عید کے دن تو امام کو تو لوگ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, لیکن اتنا بھی پھیکا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو کہ امام سے اتنی عقیدت تو ہوتی ہے یار. عید بقرعید میں تو اڑوس پڑوس لوگ امام صاحب کے گھر کوئی بریانی شریانی, میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی شریانی کا, لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوڈ پہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے تو عید پہ تو کچھ بھیج دو. تو ان صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے, انہوں نے کہا اصل میں لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں کہیں بھیج دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہیں سے واپس کر دیں. یہ اتنا سخت آپ نے اس میں موقف اختیار کیا ہے. تو میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار کیا. تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک, لیکن نہ بھیجیں آپ لوگ, محبت بس زبان سے اظہار کر دیں. میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بیانات اس بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس ہدیے کے ہی خلاف ہے, ان کو ہدیہ دیا تو کوئی تھپڑ نہ مار دیں کھینچ کے, تو ایسا ایٹیٹیوڈ. میں نے کہا اچھا ہے یہی رہنے دو, اس سے ایک تھوڑی سی لوگوں میں عزت رہے گی کہ لوگ سمجھتے ہیں سینگ ہے نہیں مگر ٹکر مارتے ہیں یہ. تو یہ اس لیے ہم نے سخت موقف اختیار کیا ہے کہ لوگ امام کو کی توہین کرتے ہیں. اب ایک صاحب کے ابا کا انتقال ہو گیا, ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے, انڈے آلو اور کوفتے لے کر آ رہے ہیں. ہم تو جمعراتی مولوی ہیں نہیں, مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعرات ہے. میں نے کہا چلو بیچارہ عقیدت محبت میں لا رہا ہے تو میں رکھ لیتا تھا. گھر والوں نے پھر جب ہر جمعرات کو ہونے لگا تو گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یار جب آ ہی جاتا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے. بیچارہ ہے بھی عقیدت محبت میرا نمازی تھا, کوفتوں کا ٹائٹ قسم کا بڑا مزیدار سالن آ رہا تھا. ایک دن مجھے خیال ہوا کہ یار کچھ دن پہلے ان کے ابا کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ جمعرات بھی ہے, ایسا تو نہیں ابا کے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہوں. میں نے ان سے پوچھا یہ آپ اپنے ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے کھلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے ابا کو کبھی گفٹ دیا یا کھانا کھلایا؟ تو اس لیے کھلایا نا کہ وہ آپ کے ابا ہیں. اگر ابا کو کسی دن آپ نے کھلایا, ابا پوچھے بیٹا کیوں کھلا رہے ہو, آپ کے ابا دادا کا انتقال ہوا ہے ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ او بھائی ابا کو جو کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ دادا کی موت واقع ہو گئی, ابا کو اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ ابا ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اپنی منگیتر کو ایزی لوڈ کرا رہے ہو 500 کا, وہ کہے بھائی کیوں کرا رہے ہو؟ اصل جواب یہ کہ بھائی وہ تو غلط ہے یہ ایزی لوڈ نہ کرایا کریں, لیکن جو آج کل عرف چل رہا ہے آپ کیا کہو گے بھائی ایک تعلق ہے, ایک محبت ہے, میں چاہتا ہوں یہ رشتہ نہ ٹوٹے, یہ کہو گے نا. اگر آپ نے کہا میری چونکہ دادی کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی غریب مسکین بھیکاری مل نہیں رہا تھا تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں 500 روپے کا بیلنس لوڈ کرا لوں, اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا. تو یاد رکھو عزت دار جس کو عزت دار میں نہیں کا مہینہ ہے, ہر گھر سے حلوہ حلیم چھولے آ رہے ہیں غیر اللہ کے نام کے, کیا اسے باہر پھینک دیں, غریب کو دے دیں؟ بھائی حلوہ حلیم چھولے مسلمان کا دین یہ حلوے حلیمی میں مانڈے میں آ چکا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت تھوڑا کھاتے تھے میرے بھائی. اسلام میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے, غریبوں پہ صدقہ کرنا عبادت ہے, وہ بھی کسی خاص دن میں نہیں. جب آپ کسی کو بھوکا دیکھیں چاہے محرم ہو سفر ہو ربیع آپ کھلا دیں. محرم میں صدقے کا کوئی اضافی ثواب نہیں ملتا, تو جب موقع ملے محرم ہو سفر ہو ربیع الاول ہو آپ غریب کو کھلا دیں. سمجھتے ہو؟ تو یہ چھوڑ دیں حلوے مانڈے. اسلام میں روزہ رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں نا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے, 100% غلط ہے بھائی. نبی ایک کھانا کھایا کرتے تھے, بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے. تو کم کھانا, ایک ڈش کھانا یہ سنت ہے. 4 6 ڈشیں ملا کے کھانا یہ سنت نہیں ہے. پھر بھی آپ کھائیں 20 ڈشیں. پڑوسی فاتحہ کا کھانا لا کر دیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ بعض دفعہ نہ لینے اور واپس کرنے سے محلے داری خراب ہونے اور نفرت کا باعث بننے کا خطرہ ہوتا ہے. سامنے والے کے اور ضد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کیا مروت سامنے والی کی بے کرامی سے بچنے, پڑوسی محلے کے حقوق, تفرقہ بازی کی شدت کم کرنے کے لیے اگر لے لیے جائے تو کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ ان کو بس محبت سے بتا دیں جو بھیج رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. محبت سے آرام سے ہلکا سا کوئی میسج دے دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ ویسے اس کو ناجائز بولتے رہتے ہیں, جب خود کھانے کی باری آتی ہے تو بڑے آرام سے ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں.
تو اس لیے ان کو اتنا میسج پہنچ جائے، چاہے زبان سے پہنچے، چاہے دلالتاً کا مطلب آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو کوئی موقع دیکھ کے محبت سے ان کو سمجھا دیں. پھر بھی دیتے ہیں تو لے لیں، نہیں لیں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور تفرقہ بازی ہوگی. تو باقی یہ کہ کھا لیں اس کو کہ نہیں کھائیں، دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو. بدعت ہے نا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت میں تو روزے رکھنے کا حکم ہے، نیاز فلانے کی نیاز، ڈمکانے کی نیاز، یہ کہاں صحابہ میں کسی ایک نے بتائی نیاز نکالی ہو؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کسی نے بھی نہیں. تو بدعت عمل ہے، آپ لیں گے تو اس کی تائید ہوتی ہے. تو کوئی بھی اصل یعنی یہی ہے کہ نہ لیا جائے. لیکن بعض دفعہ بڑی لڑائی جھگڑوں کا خطرہ ہوتا ہے، بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں، تو اس میں فتنے سے بچنے کے لیے پھر آپ مجبوری میں لے لیں اس کو، لیکن ان کو بتا دیں کہ ہم لوگ یہ نظر و نیاز اس ٹائپ کے وہ ہم لوگ اس کو قائل نہیں ہیں، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. پھر بھی دے رہے ہیں ڈھیڑ بن کے تو لے لیں. اب باقی کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اصل بدعت کی تائید ہوتی ہے لینے سے. جب ایک دفعہ لے لیا آپ نے تو وہ، کیونکہ جو بریلوی حضرات ہیں یا گرین چینل والے جو یہ کام کرتے ہیں، ان سے جب بھی ہم نے تفتیش کی ہے وہ کہتے ہیں ہم یہ کرتے اللہ ہی کے لیے، یہ غیر اللہ کے نہیں کے نام کا نہیں ہوتا اللہ ہی کے لیے. باقی ان کی نیت ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کو ثواب پہنچے. تو اس لیے اس کو شرک نہیں کہیں گے ہم کہ یہ شرکی یا نیاز ہے، کھا نہیں سکتے. شرک تو وہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے آپ نے کوئی صدقہ کیا. جیسے مشرکین جانور ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پہ، ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے. تو اگر کسی نے نیاز نکالی کسی بزرگ کے تقرب کے لیے، یعنی ان کی نیت سے عبادت کی کہ ہم ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہے، حرام ہے اس کا کھانا، اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ نیت ہے کہ ہم نے فلاں کو اس کا ثواب پہنچ جائے، جیسے کہ مجھے جہاں تک نالج ہے اس کے مطابق لوگ ایسے ہی کرتے ہیں تو گرین چینل والے، تو پھر وہ کھانے کو حرام نہیں کہیں گے ہم، لینے کو بدعت کی تائید کہیں گے کہ آپ وصول کر رہے ہیں، اس سے ایک بدعت کی تائید ہو رہی ہے آپ کے عمل سے. تو اس کا میں نے آپ کو تفصیل سے جواب دے دیا ہے کہ بدعت کی تائید نہ کریں آپ کسی بھی طرح سے، اور جو ڈیٹیل میں نے جواب دیا اس کا وہی جواب ہے. راجستھان سے کسی نے پوچھا، راجستھان انڈیا سے، نیاز اور فاتحہ کیوں نہیں دلانا چاہیے، اس بارے میں بتا دیجئے، کیونکہ لوگ مجھ سے ہر بار یہی بولتے ہیں کہ تم لوگ نیاز کیوں نہیں دیتے. ان سے بولیں یہ نیاز کا لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں، اور یہ چلو لفظ بعض حدیثوں میں نہیں ہوتے، عمل تو ملتا ہے، تو عمل بھی نہیں ہے. بتاؤ کن صحابی نے کس وقت نیاز دلائی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ نیاز دلانا ہوتا کیا ہے؟ صدقات و خیرات ہیں، کسی بھی غریب کو جب چاہو چپکے سے کھلا دو اللہ کی رضا کے لیے، بس اس سے زیادہ صدقات و خیرات کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، بس یہی حیثیت. تو 11ویں 12ویں اور پھر فلانے کی نیاز اور فلانے کی نیاز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ اربعہ، مجتہدین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں. کفر و شرک سے توبہ کا طریقہ. انوشا صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں، اگر کسی نے جانے انجانے میں کفر یا شرک ہو گیا تو کیا نماز، روزہ وغیرہ سے تجدید ایمان ہو جاتا ہے؟ کفر سے توبہ کیا 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی کرنی ہوگی؟ دیکھیں، ہر بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں توبہ کے علاوہ کفارہ بھی ہوتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ کے علاوہ پھر جو گناہ ہوا ہے اس کی قضا بھی، یعنی اس کی تلافی بھی ہوتی ہے. جیسے آپ نے قسم کھا کے توڑ دی تو گناہ ہوا، توبہ بھی کرنا پڑے گا، آپ کرنی پڑے گی، اور کفارہ بھی. رمضان کا روزہ آپ نے توڑ دیا تو توبہ بھی کرنی پڑے گی آپ کو، اور 60 روزوں کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. تو اور کچھ، یہ تو کفارے کی مثال آ گئی. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو اس کا یعنی تلافی بھی کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پیسے کھائے، غصب کیے، چوری کی آپ نے، تو صرف توبہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے پیسے لوٹانے پڑیں گے یا معاف کروانا پڑے گا، اور مالک نہیں مل رہا تو صدقہ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس گنجائش ہے. نماز آپ نے جان کر قضا کر دی تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قضا کر کے اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی. تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفارہ یا اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ صرف توبہ کافی ہے. تو کفر خدا نخواستہ سرزد ہو گیا ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور جن لوگوں کے سامنے کلمہ کفر کا اظہار کیا ہے آپ نے، ان کو بتا دیں کہ بھئی میں غلطی سے میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میں نے توبہ کر لی ہے، میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں. کہ خاتون نے سوال پوچھا ہے تو اس کا اظہار کر دیں، کیونکہ جس کے سامنے گناہ کیا ہو نا تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے تاکہ اس کی بھی وہ بھی بدگمان نہ ہو آپ کے بارے میں. اور اگر واضح لفظوں میں کسی نے کفر کیا ہے تو پھر توبہ بھی کرے گا، اور اس کفر کی وجہ سے کچھ شرعی احکام بھی مرتب ہوتے ہیں. وہ یہ کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی.
حج جو کیا تھا وہ باطل ہو جاتا ہے، حج دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ وہ کفر ہے جو بالکل واضح لفظوں میں صاف کفر ہو. ایسے وہمی بن کے بھی لوگ خامخواہ میں تجدید نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور حج کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، تو وہمی نہ بنے. واضح دو ٹوک لفظوں میں اگر کلمہ کفر ہوا ہے تو ایسا کوئی زبان سے جملہ نکلا ہو تو قریبی عالم مفتی سے پوچھ لینا چاہیے. لیکن منہ سے غلطی سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑتا. اللہ تعالیٰ تو ان الفاظ پہ پکڑتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کہتے ہیں. بہرحال کفر کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، بھولے سے بھی اور غلطی سے بھی ایسے زبان الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال غلطی سے اگر نکل جائیں تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. حدیث میں ہے نا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی. ایک مثال دی آپ نے کہ آپ نے ایک مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کی سواری گم جائے اور سواری اس کو اچانک ملے تو وہ یہ کہتا ہے خوشی سے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. اب دیکھیں یہ بھی کلمہ کفر ہے نا، لیکن چونکہ خوشی میں بیچارے کی زبان لڑک گئی تو نبی نے اس عمل کو کفر نہیں قرار دیا. تو ایسے غلطی سے یا بھولے سے کوئی لفظ زبان سے نکل جائے تو پھر اللہ نہیں پکڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور بھول کو اللہ نے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے. ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے. لیکن ان میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی، تو یہ بھی ہے. اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے. تو یہ محرم کی فضیلت ہے. اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے. جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے. اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں. البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے. تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی. اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن. تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں. باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی. محرم میں کالے کپڑے پہننا، یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے. محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا. دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سفید کو پسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے. کفنوا فیہا موتاکم، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو. اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، اس میں پاکیزگی زیادہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے. اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی. آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا، لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا. غربت تھی، لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو. کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے، قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی، کچھ چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی. اتنی غربت کا عالم تھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا. تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا، جو جیسا لباس ملا پہن لیا. پسند سفید کو کیا. لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں، تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے. خود کیوں نہیں پہنا، اس میں تکلف تھا، یعنی
پراپر انتظام کرنا مشکل تھا، تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ایک چیز مشکل ہے اس میں اتنا تکلف کرنا، یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو. لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ایسے ہی بہت ہو رہا ہے، تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں، خریدنے ہی ہیں، تو سفید کو ترجیح دیں. آپ اس میں پاکیزگی زیادہ ہے، اس میں طہارت زیادہ ہے. آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے، آپ سے کلر والا لباس پہنا نہیں جائے گا. میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا. سفید میں پاکیزگی اتنی ہے. اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس، وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے، بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر، کوئی اور کپڑے پہن کے وغیرہ وغیرہ. تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے، پہنا جائے. اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں. کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر ہی ہے. تو محرم میں بھی سفید ہی ہے، سفر میں بھی سفید ہی ہے، ربیع الاول میں بھی سفید ہے. تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا، کالا پہن لینا، یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یوٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے، گرین پہ آ جاتے، ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے، تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کا معمول بنا لینا. تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ، یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جائز ہے کالا پہننا بھی، لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے. اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی اپنی ایک دلیل ہے، ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو ایک بڑے غم کی بات تھی، تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں. تو ان کا مسلک ہے، وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے، ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں. لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھائی، آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں. تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے، تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ. قرآن میں کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ صبر کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن اس غم کو ہر سال منانا، اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا. آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے. اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں. اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا، جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے، بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں. جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں، اور صبر کریں. غیر یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے. تو جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی. تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کو اس امت کو ہوگا. ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے، جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ، تابعین یا خود اہل بیت نے، یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے. دیکھیں جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے، تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا. تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس پہ اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نیچرل ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا، تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے.
تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے، لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے، ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، ان کو جا کے نہ چھیڑیں، آپ ان کو طنز نہ کریں، وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں۔ اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے، تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے، باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں۔ تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن، حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام، تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو، غم منانا ہی جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو، آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے، تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں۔ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ، تو ان کو جو ہے وہ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ میں پھر بتا دوں، میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں۔ شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے پانی بھی چلتا ہے، میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات، سلام دعا ہے ان سے، لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی۔ لکم دینکم ولی دین، ہم اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے رائے پر عمل کریں، بحث مباحثہ نہ کریں۔ ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے ہم محبت سے اس کو سمجھائیں گے، جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے۔ تو لڑائی جھگڑے نہ کریں، لیکن سنی حضرات کو، اہل سنت والجماعت کو، بل جماعت کا مطلب کیا ہے؟ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں، اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں، تو کسی کی بھی ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں، ہمیں تو احادیث میں کچھ بھی نہیں ملتا، تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں۔ اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں، کالے کپڑے پہننا، غم منانا، یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں۔ تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا ہے۔ اسی میں ایک سوال ہے جی، محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے۔ محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے، کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے، جو قابل احترام مہینہ ہے تو مقدس ہے، تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے۔ نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے۔ دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے، خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا۔ اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے، تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں۔ تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے، کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں۔ تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی، اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں، ان کے مہینے نکالیں، کوئی مہینہ نہیں بچے گا۔ تو اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے، پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے۔ اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں،
اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ہے ختم ہو جائے گا، مر جائیں، کہاں پیدا ہوں گے لوگ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا، تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں ہے۔ 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، پھر اس میں تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے، پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں، اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے، نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورے کر رہے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس میں جلدی کی جائے۔ صحیح ہے، بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں۔ اسی محفل میں نبی نے ان صحابیہ کا ان صحابی سے نکاح کرا دیا۔ تو آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ڈیلے نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح میں جلدی کی جائے۔ تو اگر آپ کو محرم میں رشتہ ملتا ہے، آپ ربیع الاول تک ڈیلے کرتے ہیں محرم کی وجہ سے یا سفر تک ڈیلے کرتے ہیں، تو یہ ڈیلے کرنا خود قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جس چیز میں تعجیل مقصود ہے، جس چیز کو شریعت نے جلدی کا حکم دیا، اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ مجھے پتا چل جائے نا کہ میری زندگی میں صرف ایک رات باقی ہے، اگلے دن میں نے مر جانا ہے، اور میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو، میں وہ رات بھی نکاح کے بغیر نہیں گزاروں گا، میں بیوی کے بغیر نہیں گزاروں گا، اس خوف سے کہ مجھے کہیں فتنہ نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے اور جن سے گناہ کا اندیشہ بہت کم تھا اور کہیں معاشرے میں بے حیائی پھیلی ہوئی نہیں تھی، وہ تو ان کا تو یہ کانسیپٹ تھا کہ بھئی ہم بیوی کے بغیر ایک دن نہیں گزاریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برائی میں پڑ جائیں۔ اور آج چاروں طرف بےہودگی پھیل رہی ہے، چاروں طرف بے شرمی، بے حیائی، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، آپ یوٹیوب میں ویڈیو میں جائے فوش چیزیں آ رہی ہیں، ہر چیز آپ کی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ہے، اور اس میں آپ یہ کہیں کہ ایک رشتہ طے بھی ہو چکا ہے، آپ صرف اس بیس پر آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، ایک مہینہ، دو مہینہ، لوگ سفر میں بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور اس بیس پہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں، اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ مرد کسی گناہ میں نہ پڑ جائے، عورت کسی گناہ میں نہ پڑ جائے، تو شریعت اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو منگنیاں توڑنے کا شیطان کو موقع بہت ملتا ہے۔ میرے سامنے ایسے درجنوں واقعات ہیں، رشتہ طے ہوا لیکن جی چونکہ محرم ہے یا سفر آ رہا ہے تو ہم ربیع الاول میں کریں گے، یا منگنی کو کسی بھی وجہ سے ڈیلے کر دیا، تو جب منگنی ڈیلے ہوتی ہے، یعنی نکاح ڈیلے ہوتا ہے، منگنی ہو گئی، نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ، اس میں شیطان پھر دونوں کو لڑواتا ہے، منگنیاں ٹوٹتی ہیں، اکثر نفرتیں پھیلتی ہیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں شیطان کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے شریعت میں تو منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے، شریعت میں ہے خطبہ۔ خطبہ کا مطلب نکاح کا پیغام بھیجا، ان کو جب سمجھ میں آ گیا تو فوراً نکاح کر دیا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں اللہ نے رکھا۔ تو چاہے وہ محرم ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے وہ ربیع الثانی ہو۔ ہاں کوئی اس وجہ سے ڈیلے کر رہا ہے نکاح، کوئی واقعی شرعی عذر ہے اس کو، وہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن محرم کا ہونا بہرحال کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس میں نکاح کو جائز سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں۔ پھر میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو وہ شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، میں آپ کو آپ کے مسلک کی بات بتا رہا ہوں۔ ہم جو قرآن و سنت کو اور اصحاب رسول کو فالو کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، تو ان کو ان کے دعوے پہ رہنے دیں، ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گی۔ اچھا بھائی، یہ بھی ایک سوال پوچھا ہے جی، 10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی؟ یہ بھی سوال میں نے دہرایا تھا، ام محمد نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اس کے علاوہ 10 محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یا اس دن قیامت آئے گی، یہ سب من گھڑت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ بھی سوال ہو گیا قیامت کیا محرم میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا محرم میں آئے گی یا سفر میں آئے گی۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ اور ناجائز عمل ہے، منت کے لیے کوئی دن مہینہ متعین نہیں ہے، جب چاہے جہاں چاہے منت مان سکتے ہیں، اور منت کی حقیقت کیا ہے کہ اس کی ورڈنگ کیا ہے، اس کے لیے کسی جگہ نہیں جانا جائز ہے، بلکہ اس کی یہ کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا،
اے اللہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا. اس طرح کی منتیں ماننا جائز ہے. اس کے لیے امام بارگاہ یا مسجد یا کسی مزار پہ جانا حرام ہے. خوب سمجھ لیں, یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے, یعنی اس کا کوئی جگہ شریعت نے منت کے لیے متعین نہیں کی ہے. اسپیشل اس کام کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ وہاں جا کے منت مانوں گا تو شاید منعقد ہوگی, ایسا نہیں ہے. منت کہیں بھی ہو جاتی ہے. ہاں کوئی مسجد میں نماز کی نیت سے جائے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا تو ایک الگ بات ہے, اس کے لیے مسجدیں ہیں. تو مزار تو اس کے لیے بھی نہیں ہے, وہ تو وہاں بالکل ہی حرام ہے. تو اس لیے آپ بدعت کی تائید میں امام بارگاہ جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس سے منت پوری نہیں ہوگی بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر, کیونکہ اللہ نے جو کام جس طرح سے بتایا اسی طرح سے ہوگا. تو منت کا اصل طریقہ کیا ہے کہ عبادت کی نظر, اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں, نظر. تو قرآن نے کہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. ہمارے نیک بندے جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. اللہ نے جب کام کر دیا تو وہ نظر پھر آپ پوری کریں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں جہاں بھی ہیں, آپ زبان سے الفاظ دہرا دیں کہ اے اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی یا میں ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی, یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی, یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی. اس طرح کی عبادت کی نظر ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتی. بعض لوگ یہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو داتا دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا. یہ نظر پوری کرنا بھی حرام ہے. کام ہو بھی جائے تو دیگیں چڑھانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے نام کی یا غوث اعظم کی نام کی اتنی دیگیں نکالوں گا. یہ سب غلط چیزیں ہیں. صدقے کی نظر ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ نظریں ہوتی ہیں صدقے کی, جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ. تو اس میں یہ کہ کھانا کھلانے کی, صدقہ خیرات کی نظر ہو سکتی ہے, اور عبادت کی نظر ہوتی ہے. یہ جو مزاروں پہ جانے کی نظر اور فلاں پہ جا پہ چڑھاوا چڑھاؤں گا, یوں کروں گا, ایسے کروں گا, یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں آ رہی ہیں یہ حرام ہے, ناجائز ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. ان کو پورا کرنا بھی واجب, نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ نظر مان سکتے ہیں. زبان سے کہیں گے تو نظر ہوگی, دل میں نہیں ہوتی. لیکن شریعت نے منت ماننے کو بہرحال پسند نہیں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر مانتا ہے نا وہ تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا, اللہ اس کے ذریعے کنجوس سے پیسہ نکلوا دیتے ہیں. یعنی تقدیر میں بیماری ٹھیک ہونا ہوگی تو ہو جائے گی, کامیابی ہوگی تو ہوگی, وہ تو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو آدمی کبھی صدقہ نہیں کرتا اس بہانے اس کی جیب سے, کنجوس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں. ویسے تو دے نہیں رہا تھا صدقہ, تو اللہ نے بیماری میں ڈال دیا, چل اب منت مان تاکہ میں بیماری ٹھیک کروں اور تو اب پیسے نکال یہاں سے. تو کنجوسوں کے ذریعے, کنجوسوں کا پیسہ نکلوانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. بے نمازیوں کو نماز پڑھوانے کے لیے, جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانے کے لیے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منت اور نظر کو جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایک طرح سے نا اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے کہ اللہ میرے مریض کو یا مجھے ٹھیک کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا. یعنی بارگیننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر نہیں ٹھیک کیا تو میں نہیں رکھتا, جا بھائی. اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا نا تو میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا, اگر نہیں ہوا تو ہم بھی صدقہ نہیں کر رہے. تو ایک طرح کا نا مقابلہ چل رہا ہے. عبدیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا, نہیں کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا, اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں. لیکن تو مجھے ویسے ہی پاس کر دے امتحان میں, چاہے میں لاکھ دوں یا نہیں دوں, میں تو تیرا بندہ ہوں, میں تو فقیر ہوں. فقیر بارگیننگ تھوڑی کرتا ہے. سیٹھ صاحب آپ نے مجھے اگر 100 روپے دیے نا تو میں بھی آپ کا فلاں کام بنا دوں گا. فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو, میں فقیر پھٹا, پرانے کپڑے میرے, میں کیا کروں گا یار آپ کے لیے. تو اللہ سے بھی بھکاریوں کی طرح مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. منت ماننا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. ہاں جس طرح سے امام بارگاہوں میں یا مزاروں میں جا کے منتیں مانی جا رہی ہیں وہ بالکل حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. اور اس کے لیے محرم کا دن متعین کرنا یہ سمجھ کے کہ اس میں منت زیادہ پوری ہوگی, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے اور بدعت کی تائید ہے. اس سے آپ سب لوگ اجتناب کریں, اس سے گناہ ملتا ہے. اچھا جی, اب میں آتا ہوں جی محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے. اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا, ان کو کھلائے گا, تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے. یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے, تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے. وسیع کر رہا ہے نا, کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا, کھلا ہی رہا ہے. تو اگر کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے. بعض علماء کی یہ رائے ہے, وہ بھی اصحاب علم ہے. لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے
تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہے روزہ، عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ، تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا، 11 شروع ہو جائے گی، وہ تو 11 محرم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں۔ تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو، یعنی صبح صادق کے بعد، یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے، تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا۔ یعنی ہوتا ہے نا آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گڑھ لی، کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ، تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو۔ تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا، تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو، یا نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو، تو ہم تعویلات کرتے اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی۔ لیکن یہ کمزور حدیث ہے، تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں، کہ اس کو خوشی کا دن، تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے، عبادت کا مقدس دن ضرور ہے، تو برکت کا دن ضرور ہے۔ تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ روزہ رکھیں، اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔ تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے، دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے، اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے، وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت کی۔ اچھا بھائی، بیوی کی خالہ اور پھپھی محرم ہے؟ کیا بیوی کی خالہ محرم ہوتی ہے؟ عبداللہ صاحب فیصل آباد سے۔ نہیں جی، بیوی کی خالہ محرم نہیں ہوتی، اپنی خالہ محرم ہوتی ہے۔ بیوی کی ماموں، بیوی کے پھپھا، بیوی کے چچا، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، یہ سارے نامحرم ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں میری بیوی کے جتنے محرم ہیں وہ میرے بھی محرم بن گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اتنا فری ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جب بیوی کی بہن آپ کی محرم نہیں ہے تو باقی کون آپ کا محرم ہو جائے گا؟ تو صرف بیوی کی اماں، نانی، دادی، دادا تو ویسے ہی مرد ہے، جو نانی، دادی، پوتی، نواسی، بیٹی، یہ سب آپ کے لیے محرم ہے۔ یعنی بیوی کی بیٹی جو ستیلی بیٹی کہلاتی ہے، یہ بیٹی کی بیٹی ہو گئی، وہ بھی ستیلی بیٹی ہے۔ تو بیوی کی اماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی، یہ سب محرم ہے، یعنی بیوی کے اصول اور اس کے فروع، ماں باپ اور اولادیں، یہ سب آپ کے لیے محرم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں بیگم کے، وہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ اگلا سوال بھی ایسا ہی ہے بھائی، محرم اور نامحرم رشتے کا اصول بتا دیں۔ کیا چاچی نامحرم میں سے ہے؟ محرم اور نامحرم کے درمیان فرق کرنے کا کوئی اصول ہو تو بتا دیجئے۔ ام حبیبہ کراچی سے کہہ رہے اگر اصول ہو تو بتا دیں۔ ظاہر ہے اصول ہی نہ ہوتا تو میں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون محرم کون نامحرم؟ دیکھیں اصول یہ ہے کہ زندگی بھر جس سے آپ کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے محرم ہے، اور جس سے کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ نکاح آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے اپنی سالی، مرد اپنی بیوی کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک بیوی زندہ ہے۔ بیوی کا انا للہ ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اس کی بہن سے اب یہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ بیوی کی بہن سے جو نکاح حرام ہے وہ وقتی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ تو اس لیے بیوی کی بہن ہمیشہ کے لیے نامحرم ہے۔ آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا، لوگ کیا کرتے ہیں جی میری وائف ہے تو اس کی بہن تو چونکہ اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکتا لہذا وہ تو میری بہن بن گئی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی جو وائف ہے اس کی بہن آپ کی نامحرم ہے، اس کو آپ سے پردہ کرنا پڑے گا اور آپ اس سے زیادہ فری نہیں ہو سکتے۔ زیادہ کا مطلب تھوڑا سا بھی فری نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح اپنی جو چچی ہے یا ممانی ہے،
ماموں کے مرنے کے بعد ممانی سے نکاح ہو سکتا ہے، یا ماموں اگر ممانی کو طلاق دے دے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چچی ہے، یعنی آپ کے چچا کی جو وائف ہے، چچا کے مرنے کے بعد چاچی سے نکاح ہو سکتا ہے، لہذا چچی بھی نامحرم ہے، ممانی بھی نامحرم ہے، تو چچی پر لازم ہے کہ اپنے دیور کے بیٹے سے پردہ کرے۔ اسی طرح ممانی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے بھانجے سے پردہ کرے، تو یہ نامحرم رشتے ہیں۔ ہاں اگر چچی عمر میں زیادہ ہے یا ممانی عمر میں زیادہ ہے تو پھر چہرے کے پردے کی گنجائش ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرے وہ، لیکن نارملی عام جوان چچی ہے یا جوان ممانی ہے تو اس پر تو بہرحال چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ محرم اور نامحرم رشتوں کی ڈیٹیل ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ پلانے سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھی وہ محرم بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی جیسے سگی خالہ ہے نا وہ آپ کی محرم ہے، تو اسی طرح رضائی خالہ بھی محرم ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ خاتون آپ کی اماں بن گئی، اس کی بہن آپ کی خالہ بن گئی اور اس کی اماں آپ کی نانی بن گئی۔ اسی طرح یعنی آپ نے دودھ پیا کسی خاتون کا تو اس خاتون کے شوہر آپ کے ابا بن گئے اور شوہر کی بہن آپ کی رضائی پھپھی بن گئی، تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ تو یہ ڈیٹیل تھی محرم اور نامحرم کی۔ فہد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج 14 اگست کی رات ہے، 2022 14 اگست، تو نوجوان لڑکے لڑکیاں مس گیدرنگ کرتے ہیں، میوزک چلتا ہے، ڈانس کرتے ہیں، یہ تو ان کا سوال ہے لیکن میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں، اس میں فائرنگ ہوتی ہے اور خوب ہلا گلا ہوتا ہے۔ تو آج بھی 12 بجے یہی کچھ ہوگا ہمارے ہاں، ادھر سخی حسن کی چورنگی پوری بلاک ہو جاتی ہے، پولیس والے آتے ہیں ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں پبلک کو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں 14 اگست ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اس طور پر کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، تو اگر کوئی اس کو یعنی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو خوشی مناتا ہے، یعنی آٹومیٹیکلی ایک چیز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اس پہ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب 14 اگست کو خوشی منانا جائز ہے تو 12 ربیع الاول کو کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانا یہ اس کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب سے براہ راست ہے، تو مذہب میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے جب تک شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کی پرمیشن نہ ہو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نہیں منایا، نہ صحابہ نے نہ تابعین نے، تو ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو 14 اگست کو منایا جاتا ہے یہ قومی دن ہے، اس کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لہذا اس میں اسلام سے براہ راست پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی طرف سے پرمیشن آلریڈی ہے کہ تمہارے اپنے ذاتی چیزیں ہیں، اگر کوئی ایک دن آپ متعین کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لوگوں کے دل میں ملک سے وطن سے محبت پیدا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام کوئی بھی دن آپ کو منانے کے لیے اس میں کچھ باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہوئی ہے کہ آپ اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں، تو وہ 14 اگست کو بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس باؤنڈری کو کراس کرنا۔ وہ باؤنڈری کیا ہے کہ بے حیائی کا کام کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اذیت ہو۔ اب آپ دیکھیں روڈ جب بلاک ہوتے ہیں، ایمبولینس میں مریض جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، موتیں واقع ہو جاتی ہیں۔ کراچی کے حالات پہلے ہی ایک تباہ کن ہے، اوپر سے آپ روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں، پھر لڑکے لڑکیاں جوان لڑکے لڑکیوں کو اپنی ٹھڑک پوری کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، گھروں سے نکلتی ہیں، اماں والدین روکتے نہیں ہیں، چمک چھلو بنی ہوئی گھر سے جا رہی ہوتی ہیں کہ جی آج 14 اگست ہے، اور لڑکوں سے ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں اس بہانے، اور مس گیدرنگ ہوتی ہے، اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ بےہودگی ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اس میں جو جانیں دی گئی ہیں، خون بہایا گیا ہے، وہ اسلام کے دفاع کے لیے کہ ایک اسلام کا قلعہ ہوگا۔ آپ اس طرح سے ایک دن منا رہے ہیں جس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو یہ پاکستان سے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ اس کا مطلب آپ اپنی ایک ٹھڑک پوری کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو 14 اگست منانے سے منع نہیں کرتے، ایک آزادی کا دن ہے، اگر آپ اس کو مناتے ہیں اور اس سے ملک کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اچھی بات ہے یہ، کیونکہ بہرحال ایک ہمارا ملک ہے، اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کا ایک قلعہ ہے۔ پاکستان ختم ہو گیا تو بہت سارے اسلامی ملکوں کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا، تو لیکن حدود کے اندر رہ کے آپ اس کو منائیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے فائرنگ سے لوگ مر جاتے ہیں، ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں، تو کوئی بھی انلیگل کام نہ کریں، غیر قانونی کام نہ کریں، اور غیر قانونی چاہے ملکی لحاظ سے ہو چاہے اسلام کے لحاظ سے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ 14 اگست پہ زلزلہ آیا تھا رات 12 بجے، ٹھیک 12 بجے زلزلہ آیا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے۔ اطلاع ملی تھی کہ ہاکس بے کی طرف اور سی وی یو کی طرف لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے ہیں، اور جیسے ہی 14 اگست یعنی 12 بجے ہیں تو لڑکے لڑکیوں نے شراب کباب اور ناچ گانے شروع کیے۔ ٹھیک 12 بجے ایسے کراچی کی زمین یوں ہلی تھی، تو شاید اللہ کا عذاب ہو، یہ اللہ نے تنبیہ کی ہو کہ
کچھ عقل کے ناخن لو. دیکھیں ہم غیر مسلموں پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں غیر مسلم تو شرابیں پیتے ہیں, نائٹ کلب میں ناچتے ہیں, زنا کرتے ہیں, انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, ان کے لیے اللہ نے آخرت میں سزا رکھی ہے. ہم مسلم ہیں, ایک مسلم کنٹری ہے, ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں, ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی. تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ شکلیں بھی مسخ کرے گا, لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دے گا, بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں, اور زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے. تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا, غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا, وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو. تو مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی, جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو. اس امت میں ایسا ہوگا. غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا, انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو, انہوں نے پھر بھی شکار کیا. تو قرآن میں کیا ہے, قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی. حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھی, ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی. مسخ کس کی شکلیں ہوئی ہیں, خراب کس کی ہوئی ہیں, جو کلمہ پڑھتے تھے. بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے, ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے, اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے. کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا. تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں, اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا, لڑکے لڑکیوں کا مکس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا, اور جو کچھ بےہودگی اور